السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ جنگ احد کے بعد قریش یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینے سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نذیر کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنو سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن پاک میں احزاب کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صرف عرب کے کافر باہر سے حملہ کیا کرتے تھے، مگر اس بار وہ یہودی جو اپنی بدعہدیوں کے باعث مدینے سے نکال دیے گئے تھے، نہ صرف یہ حملہ آوروں کے صف میں تھے بلکہ سازش کرنے میں بھی برابر شریک ہو رہے تھے۔ 5 ہجری ذقت کے مہینے 627 عیسوی کو ابو سفیان مجموعی طور پر 10,000 کا لشکر، جو کہ اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوج تھی، لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ مدینے میں رہ کر مدینے کی حفاظت کی جائے۔ مشورے کے دوران ایک صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہمیں فارس میں دشمنوں سے خطرہ ہوتا ہم ان کے راستوں میں خندق کھود دیا کرتے تھے، اس طرح وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے اور ہم ان پر تیروں سے حملہ کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ حضرت سلمان فارسی تھے جن کا تعلق آج کے ایران سے تھا۔ حضرت سلمان فارسی مدینے میں غلام بنا کر لائے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو باقی مسلمانوں کی طرح حضرت سلمان فارسی نے بھی اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ کافی پسند آیا۔ تمام صحابہ نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ دوستو، دفاعی خندق کھودنا عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کی تعمیر کا عمل شروع ہوا۔ مدینے کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے، جو کہ ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے، اور جنوب کی طرف سے بنو قریظہ کے قلعے تھے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، البتہ وہ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہے۔ ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ رتنج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا، لہٰذا وہاں سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خندق تقریباً 5 کلومیٹر لمبی، 5 ہاتھ یعنی 2.5 میٹر گہری اور اتنی ہی چوڑی تھی کہ ایک گھوڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب لوگ شریک تھے۔ اس دوران حضرت سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کر رہے تھے۔ ایک انصار کہنے لگے، سلمان ہم میں سے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سلمان ہم میں سے یعنی مہاجرین میں سے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہیں یعنی اہل بیت سے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کے لیے بہت شرف کی بات تھی کہ حضرت سلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے منسوب کیا تھا۔ چنانچہ کھدائی کے دوران حضرت سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر نمودار ہوا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ایک ضرب لگائی، ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر دوسری تیسری ضرب پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تاثرات تھے۔ صحابہ سے نہیں رہا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پہلے ضرب کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو شام عطا کیا، میں وہاں کے سرخ محل دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری ضرب کے ساتھ اللہ نے ہمیں فارس کی چابیاں بخشی ہیں، میں مدین کے سفید محل دیکھ سکتا ہوں۔ اور تیسری ضرب کے ساتھ یمن پر فتح حاصل ہو گئی ہے، میں سینا کے دروازے یہاں سے دیکھ سکتا ہوں۔ دوستو، خندق مکمل ہو چکی تھی۔ خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی۔ اس خندق کی تعمیر میں تقریباً 6 دن لگے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کچھ گھوڑے اور کچھ اونٹ تھے۔ رسد کا سامان بھی کچھ خاص نہ تھا۔ اگلی صبح ابو سفیان، خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں گھوڑ سوار دستہ مسلمانوں پر حملہ ور ہونے کے لیے تیار تھی۔ کفار کے گھوڑ سوار دستے بڑی تیزی سے حملے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ کفار کے گھوڑ سوار دستے ابھی خندق کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ان کے گھوڑے خندق کو دیکھ بے قابو ہو کر لڑکھڑا کے گرنے لگے۔ مسلمانوں کے لیے اچھا موقع تھا۔ مسلمانوں نے تیروں کی برسات کر دی، جس کے نتیجے میں کئی کافر زخمی اور کئی ہلاک ہو گئے۔ کفار کے لیے خندق ایک نئی دفاعی عمل تھا، لہٰذا ابو سفیان نے اپنے دستے کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور پریشانی کے عالم میں واپس اپنے پڑاؤ کی جانب چلے گئے۔
کفار پھر سے منصوبہ بنانے کے لیے ایک خیمے کے نیچے جمع تھے۔ ابو سفیان بولا، آج تو یہ ہم سے محفوظ رہے، لیکن اس طرح مسلمانوں نے خود کو بھی خندق کے پیچھے محصور کر لیا ہے۔ جب مسلمانوں کی اشیاء خورد نوش ختم ہوگی یہ خود باہر آ جائیں گے، لہٰذا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ ایک یہودی بولا، اگر ہم بنو قریظہ کو اعتماد میں لیں تو ہم مسلمانوں پر جنوب کی طرف سے حملہ کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان بولے، بنو قریظہ نے تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، بھلا وہ ہماری مدد کیوں کریں گے؟ یہودی بولا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں انہیں اعتماد میں لوں گا۔ یہودی یہ باتیں کہہ سن کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ وقت بعد وہ یہودی بنو قریظہ کے قلعے میں تھا۔ اس یہودی نے بنو قریظہ کو لالچ اور کفار کی طاقت سے دھمکا کر اپنی مدد کے لیے تقریباً راضی کر ہی لیا تھا، لیکن بنو قریظہ کا سردار تھوڑا وقت چاہتا تھا۔ دوسری جانب جب یہ خبر مسلمانوں کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تمام معاملات کی تحقیقات کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے پہنچے تو بنو قریظہ نے مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور اپنا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بنو قریظہ کے اس دھوکے سے کافی رنجیدہ ہوئے اور غصے کی عالم میں وہاں سے نکل پڑے۔ کچھ ہی فاصلہ طے کیا ہوگا، بنو قریظہ کے لیے رسد کا سامان لے جاتے ہوئے ایک قافلے کو بنو قریظہ کے قلعے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس قافلے پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس خوراک کی قلت تھی۔ مسلمان 3 دن فاقے کاٹتے، کمر کو سہارا دینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر رکھ دیتے۔ ایک دن ایک صحابہ نے دربار رسالت میں بھوک کی شکایت کی اور پیٹ پر پتھر کھول کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک بھی کھول کر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر تھے۔ اللہ کی طرف سے اب رسد کے لیے کافی کچھ مل گیا تھا، لیکن اب بھی بنو قریظہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی تھی۔ رات کے دوسرے پہر میں ایک نقاب پوش مسلمانوں کے خیموں کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک جا پہنچتا ہے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس شخص کو دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس شخص کا تعلق قبیلہ غطفان سے ہوتا ہے۔ وہ خود کو مسلمان بتاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی التجا کرتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کی مدد کے غرض سے یہاں آیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کچھ دیر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس کفار کے لشکر چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت نعیم تھے جو دشمنوں میں رہ کر مسلمانوں کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ اگلی صبح حضرت نعیم بنو قریظہ کے سردار کعب سے ملنے قلعے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے بنو قریظہ سے پرانے تعلقات ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت نعیم خود کو بنو قریظہ کا خیر خواہ بتاتے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قریش موقع پا کر کبھی بھی بنو قریظہ کے قلعوں پر حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا قریش سے ان کے چند سردار بطور ضمانت مانگ لیے جائیں۔ اس طرح وہ قریش سے بھی محفوظ رہیں گے اور مسلمانوں سے بھی۔ بنو قریظہ کے لوگ اور ان کے سردار کو یہ تجویز پسند آتی ہے اور اس رائے پر عمل کرنے کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب حضرت نعیم نے قریش کے سردار ابو سفیان کو یہ خبر دی کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ پھر سے معاہدہ کر لیا ہے، اور معاہدہ اس بات پر طے پایا ہے کہ بنو قریظہ قریش کے کچھ سرداروں کو بطور ضمانت مانگے گی اور پھر ان کا قتل کر دے گی۔ ابو سفیان نے اس خبر کی تصدیق کے لیے اکرمہ کو مقرر کیا۔ جب اکرمہ بنو قریظہ سے ملے تو بنو قریظہ نے ضمانت کے طور پر کچھ لوگ مانگ لیے، جس سے قریش کو یقین ہو گیا بنو قریظہ قریش کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو جنوب سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کچھ دن بعد ایک گھوڑ سوار دستہ عمر بن عبدود اور اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں خندق پار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کافی جانے گوانے کے بعد عمر بن عبدود اور اکرمہ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن عبدود مکے کا مشہور شہ سوار اور کافی تجربہ کار جنگجو تھا، جس کی دہشت سے مکے میں لوگ کانپتے تھے۔ کوئی بھی مکے کا بہادر اس شخص سے دشمنی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ عمر بن عبدود اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنے گھوڑے کے پیروں پر تلوار سے وار کرتا ہے، جس سے گھوڑے کے پیر کٹ کر گھوڑا زمین پر جا گرتا ہے۔ مغروری کے انداز میں پکارتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا تمہارے لشکر میں کوئی مرد نہیں؟ میں نے سنا تھا مسلمان بہت ثابت قدم اور بہادر ہوتے ہیں، کوئی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کو اجازت نہیں دیتے۔ دوسری اور پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں۔ تینوں دفعہ حیدر کرار نے اجازت چاہی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار کو اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، انہیں اپنا امامہ عطا کیا اور فرمایا، کل ایمان آج کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ حضرت علی اپنے روایتی انداز سے مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ عمر بن عبدود نے جب حضرت علی کو مقابلے کے لیے دیکھا تو کہنے لگا، بھتیجے میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے للکار کر کہا، اللہ کی قسم میں تمہیں ضرور قتل کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی دشمن سے کہتے ہیں، اے عمر، تم نے عہد نہیں کیا تھا کہ قریش کا کوئی انسان دو اختیار میں سے تمہیں ایک چننے کا کہتا ہے تو تم چنو گے؟ عمر جواب دیتا ہے، بالکل چنوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تو میں تمہیں ایک اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر کہکہا لگا کر، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں، تو میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تلواریں میانوں سے نکلتی ہیں۔ عمر بن عبدود بڑی پھرتیلی انداز میں وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حیدر کرار اپنی دفاع میں کبھی وار تلوار پر تو کبھی ڈھال پر روکتے ہیں۔ ہر طرف خاموشی کا عالم ہوتا ہے، صرف تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ حضرت علی کی جواں مردی اور شمشیر زنی کافر کو تھکا دیتی ہے۔ اب حیدر کرار وار کرتے ہیں، جو کہ عبدود اپنی ڈھال پر روکنے کی تمنا ہی کر سکتا تھا۔ وار اس قدر زبردست ہیبت ناک ہوتا ہے کہ حضرت علی کی تلوار پہلے ڈھال کو توڑتی ہے، پھر زیرہ کو کاٹتی ہے، پھر کھاندے کو چیرتے ہوئے اس قدر نیچے چلی جاتی ہے کہ عبدود کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میدان میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ کفار عبدود کے دو ٹکڑے دیکھ الٹے پاؤں بھاگنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کفار لڑکھڑا کے خندق میں گرنے لگتے ہیں۔ مسلمان ان کا پیچھے کر کے ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اکرمہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے۔ محاصرہ اب طول پکڑنے لگ گیا تھا۔ قریش، غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بددلی پھیل گئی۔ ایک رات شدید سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، ان کی روشنیاں بجھا دی۔ مشرکین نے تنگ آ کر فرار ہونے کو ترجیح دی۔ مشرکین نے اس جنگ میں شدید جانی مالی نقصان اٹھا کر مکے کو روانہ ہو گئے۔ یہ جنگ 15 دن تک جاری رہا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے تقریباً 4 سے 5 لوگ شہید ہوئے۔ چونکہ یہ دفاعی جنگ تھی، لہٰذا مشرکوں کے 20 سے 25 لوگ ہی واصل جہنم کیے جا سکے۔ اس جنگ سے ایک بات واضح ہو گئی تھی، یہودیوں پر اعتماد کرنا ٹھیک نہیں۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ کی عہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور غزوہ خندق کے فوراً بعد خدائی احکام کے تحت ان کے ساتھ جنگ کی، جسے غزوہ بنی قریظہ بھی کہتے ہیں۔